لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق اللہ العظیم. سورہ لقمان کی آیت نمبر 31 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اے مخاطب، کیا تو نہیں دیکھتا کہ یقیناً کشتیاں سمندر کے اندر چلتی ہیں اللہ کے فضل اور کرم سے، لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ اللہ تمہیں اپنی نشانیوں سے آگاہ کر دے. ان فی ذالک، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کا پکا ہو اور اللہ کا شکر کرنے والا ہو. اس سے ما قبل آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ذالک بأن اللہ هو الحق، کہ بے شک اللہ کی ذات وہ برحق ہے، سچ ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر یہ مشرک لوگ جن کو پکارتے ہیں، جن کو حاجت روا سمجھتے ہیں، وہ سب کا سب جھوٹ ہے. آج جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین دلائل قدرت کا ذکر فرما رہے ہیں، جن سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ واقعی اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی بھی معبود نہیں ہے. فرمایا کہ اے مخاطب، تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ سمندر کے اندر چلتی ہیں اللہ کے فضل سے. اگر اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ کشتیاں سمندر کے اوپر کیسے چل سکتی تھی؟ آج کل تو جدید سواریاں نکل آئی ہیں، پہلے زمانوں میں تو سفر کشتیوں ہی پر ہوا کرتا تھا اور باقی سفر کے کوئی اتنے زیادہ ذرائع بھی نہیں تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارا سامان ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ کشتیاں اللہ کے فضل سے چلتی ہیں. اتنی وزنی کشتی ہوتی ہے اور اتنا وزنی سامان لے کر اور پانی کے اوپر تیر رہی ہوتی ہے، تو یہ کمال اللہ نے جو انسان کو عطا کیا ہے، تو اس کے پیچھے حقیقت کس کی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر اس کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کیا جائے. فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ، ان مشرکوں کا یہ حال ہے کہ اگر ان لوگوں کو دریا کی موج چھا جاتی ہے ان پر، کالظلل، سائبان کی طرح، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت تو یہ اللہ کو پکارنے میں لگ جاتے ہیں خالصتاً، اللہ پر اعتقاد رکھ کے. جب کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی بچا سکتا ہے، اور جب اللہ نجات عطا فرما کر خشکی کی طرف لے کے آتے ہیں تو دوبارہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا فلما نجاہم الی البر، جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات عطا فرما کے خشکی پر لے آتے ہیں، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو درمیانی چال چلنے لگتے ہیں، کبھی اللہ کو پکارتے ہیں، کبھی اللہ کے ساتھ ذات و صفات میں جن کو شریک کیا ہوتا ہے ان کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ نہیں، فلاں بھی اولاد دے سکتا ہے، فلاں بھی حاجت روا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے. حالانکہ یہ سارے کے سارے افعال اور اختیارات وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں. فرمایا وما یجحد بآیاتنا، ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا الا، مگر ہر وہ شخص، کل ختار کفور، کہ جو بدعہد ہو اور ناشکری کرنے والا ہو. فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں. یہ سورہ لقمان کی آخری 2 آیات کریمہ ہیں، تو ان میں اللہ رب العالمین ہم سب کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، اے دنیا بھر کے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدی،
کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود ہوا جازن عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی اولاد اپنے باپ کے کام آ سکے گی۔ جیسے سورہ عبسہ میں اللہ رب العالمین نے مزید واضح کر کے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ ماں اپنی اولاد سے بھاگے گی، اولاد اپنی ماں سے بھاگے گا، بہن اپنے بھائی سے، بھائی اپنے بہن سے، یہ سارے قریب ترین جو رشتہ دار ہوں گے کل کو قیامت کے دن ایک نیکی دینے کے لیے بھی ہمیں تیار نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اس دن سے ڈرو اور آج دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھو اور آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جاؤ گے تو دنیا آخرت کا فائدہ ہوگا۔ فرمایا ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ معاف کرے، آج تو ہمیں دنیا کی زندگی میں دھوکے نے ڈال رکھا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو عیش و آرام کو دیکھتے ہیں، ہماری توجہ اس طرف جاتی ہے، آخرت سے بالکل غافل ہیں، موت ہمیں یاد نہیں۔ تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور فرمایا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ شیطان اللہ کے معاملے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ جیسے شیطان نے آج ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جانا چاہیے، اور شیطان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے کہ نہیں، ہم تیری نہیں اپنے رحمان کی اطاعت کریں گے۔ حارث بن عمر ایک شخص تھا جو پہلے کافر تھا، پھر بعد میں وہ مسلمان ہوا۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آیا اور آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ، میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، مجھے آپ بتا دیجئے کہ بارش کب ہوگی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بارش کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ میری بیوی حاملہ ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ لڑکی ہوگی یا لڑکا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے رحم کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس نے تیسرا سوال کیا کہ میں کل کیا کروں گا، کل میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اس پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کا علم بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے اور کل کو انسان کیا کرے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ چوتھا سوال اس نے یہ کیا کہ آپ مجھے بتا دیں کہ میری موت کس جگہ پہ واقع ہوگی، میں کس جگہ مروں گا؟ تو اس پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس انسان نے کہاں پر مرنا ہے۔ چنانچہ علماء کرام، فقہاء کرام یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ چونکہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے تو میں اپنا کفن تیار کر کے رکھوں تو یہ جائز ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی قبر پہلے سے بنا کے رکھ لے یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں موت یہاں آتی ہے کسی اور جگہ آتی ہے، تو جس جگہ موت آنی ہے اس جگہ کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور پانچواں سوال اس نے یہ کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو فرمایا کہ اس کا علم بھی صرف کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو یہ 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں۔ باقی محکمہ موسمیات کی طرف سے جو بتایا جاتا ہے کہ کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، موسم خشک ہوگا یا یہ تو محض ایک اندازہ ہوتا ہے، اور آلات کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بغیر آلات کے، بغیر اسباب کے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے آج ڈاکٹر حضرات مشینوں کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں، لیکن بغیر الٹرا ساؤنڈ کے، بغیر آلات کے جو علم رکھنے والی ذات ہے وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش برساتا ہے، کب بارش برسائے گا، کتنی برسائے گا، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے وہ بھی صرف اللہ جانتے ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور نفس نے، انسان نے کل کو کیا کرنا ہے یہ بھی صرف اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کس انسان نے کس جگہ پہ مرنا ہے یہ بھی صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، فرمایا کہ اللہ کا علم بھی کامل ہے اور وہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، لہٰذا ایسے اعمال کر کے جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہو اور دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔